ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے کہ سخن کا لفظ بڑے شاعروں نے کس کس پہلو سے کس کس انداز سے برتا ہے۔ تو اس کا آغاز ہم نے خواجہ حافظ شیرازی صاحب سے کیا تھا، اور وہاں جہاں جہاں بھی سخن سگنیفیکنٹلی استعمال ہوا ہے ہمارے خیال میں، ہم نے وہ تمام مقامات دیکھ لیے۔ تو حسب پروگرام آج ہم بے دل کے یہاں دیکھیں گے کہ کلمہ سخن کس کس طرح باندھا گیا ہے۔ حافظ کے یہاں سخن زیادہ تر سادہ لفظ کے طور پر استعمال ہوا، اور بالکل اس کا جو روایتی شاعری میں جس طرح کا استعمال اور جس طرح کا جن مفاہیم اور معانی کا وہ ابلاغ کرتا ہے، زیادہ تر حافظ انہی تک محدود رہے۔ انہوں نے سخن کو فلاسفائز نہیں کیا، یعنی وہاں سخن فلسفیانہ اور عارفانہ معنی میں نہیں آیا، بلکہ عاشقانہ اور شاعرانہ مفاہیم ہی میں صرف ہوا ہے۔ تو حافظ کو پڑھنے کا نتیجہ یہ کہ سخن کا زیادہ تر مطلب شعر ہے یا بیان حال ہے۔ تو وہ حال جو عشق سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ عاشقانہ حال اس حسن اظہار کے ساتھ بیان ہو جائے، تو یہ حافظ کا سخن ہے۔ تو یا کہیں کہیں انہوں نے سخن کو راز اور نکتے کے معنی میں بھی باندھا ہے، یا کسی عقلی مسلمے کے معنی میں باندھا ہے، یا کسی بیسک اظہار اور ڈیفینیشن کے مفہوم میں بھی برتا ہے، لیکن وہ مقامات بہت کم ہیں، اور جہاں کہیں ہیں بھی تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شعور کے تحقیقی حاصلات، مسلمات، نظریات وغیرہ کی بیوٹیفیکیشن ہے، مطلب ان کو ایک بیوٹیفائڈ ایکسپریشن دیا جائے، تو وہ حافظ کی اصطلاح میں سخن ہے۔ تو اسی طرح چونکہ حافظ جس روایت کے بڑے آدمی ہیں، وہاں ادراک بھی وحدت کے قوام سے تشکیل پاتا ہے، اور اس ادراک کا اظہار بھی کلیت کا انداز رکھتا ہے، مطلقیت اور کلیت کا، کیونکہ جو واحد الاساس ادراک ہوگا یا واحد الاساس خیالات اور ادراکات اپنے اظہار میں کلیت کی ساخت پیدا کریں گے۔ تو حافظ یہ بھی بتاتے ہیں سخن کے کہ اسد سخن پیرم یک حرف مرا یاد است۔ تو یہاں سخن جو ہے وہ ایک مطلق قانون وجود ہے، ایک مطلق قانون وجود کا بیان ہے۔ یہ نفس اور کائنات کے وجود کی حقیقت، غایت اور ان کے سبب بقا کا بیان ہے کہ عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است۔ تو کہیں کہیں حافظ اپنی روایت کے بہترین ترجمان کی حیثیت سے، بہترین شعری ترجمان کی حیثیت سے سخن کو جو ہے وہ ان معنوں میں باندھتے ہیں کہ ایک بات جس میں سب باتیں سمائی ہوئی ہیں، یعنی کوئی بھی بات، کوئی بھی سچی اور مبنی بر حقیقت بات، اس بات کے اظہاری دائرے کے اندر ہی ہے، اس کی معنوی تفصیلات کے اندر ہی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کلیت۔ تو لیکن پھر بھی
حافظ کے یہاں سخن چاہے نسبتاً فلسفیانہ اور عارفانہ تھیم کے بیان کے طور پر بھی آیا ہو، لیکن اس کا مفہوم، اس کا کنسٹرکٹ اور اس کی دلالت وہ سمپلسٹی کے ساتھ ہے، وہ اسپونٹینٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں ذہن بہت تھوڑا سا ہے، وہ جیسے وجود کا ایک حال ہے جو حقیقت وجود سے اتصال رکھنے کی وجہ سے ایک تقدیری شان پیدا کر چکا ہے، تو اس تقدیری شان کا بیان ظاہر ہے کہ تقدیری تحکم رکھتا ہے، تو ان معنوں میں بھی ہے، لیکن بناوٹ بھی سادہ ہے، فہم بھی سادہ ہے، اور ذہن کی شمولیت کیونکہ کم ہے لہذا اس میں پیچیدگی بھی نہیں ہے، اور غالباً ہم جس تہداری یعنی جس فلسفیانہ تہداری کے عادی ہیں اس طرح کی تہداری بھی نہیں ہے، تو مطلب ایک پرت کھولو تو دوسری پرت نکلے، پھر تیسری نکلے، اس طرح کا نظام معنویت حافظ کے یہاں نہیں ہے۔ حافظ علامت لکھتے ہیں جو فارم میں بھی مطلق حد تک مکمل ہے اور معنی میں بھی واحد ہے، تو اس طرح کے بیان میں وہ سریت نہیں ہوتی یہ اور پیچیدگی نہیں ہوتی، تو لیکن بے دل اپنی معنویت، اظہار، طرز احساس، تخیل، غرض، ادراک اور اظہار کی تشکیل کرنے والے تمام اجزاء اور محرکات میں حافظ سے 200% مختلف ہیں، مطلب بالکل الگ ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ حافظ جس روایت کے سب سے بڑے نمائندے ہیں اس روایت میں چلنے والی ہوا تک بھی بے دل کے یہاں جو بے دل کا نظام ہے اس میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، تو بے دل کے یہاں کہیں پیچیدگی پیدا کرنے کا ارادی عمل بہت ہے کہ وہ سامنے کی چیز میں ایک پیچیدگی پیدا کر دیں، بلکہ مسلمات میں ایبسرڈیٹی پیدا کر دیں، یعنی بڑے بڑے مسلمات اور حقائق کو ایبسرڈائز کریں۔ یہ وہ تنقیدی جملہ نہیں ہے، یہ بہت تحسینی جملہ ہے، تو یہ سب بے دل کے یہاں ایبسرڈائزیشن اور پیچیدگی، مفہومی پیچیدگی بھی اور احساساتی پیچیدگی بھی ارادی زیادہ ہے، اور ہاں کہیں کہیں ان کے تھیمز پیچیدہ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے مضامین، ان کے مضامین کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ پیچیدہ ہوئے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اظہار میں نہیں آ سکتا، فہم میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے ان کے یہاں کسی بھی درجے کی ادراکی اور اظہاری فکسٹی نہیں ہے، قطعیت نہیں ہے، تو یہ کیونکہ بے دل نے ارادے سے یہ وصف پیدا کیا اور اس وصف میں کمال کے لیے مجاہدات کیے، تو لہٰذا یہ ان کا امتیاز ہے، تو جیسے حافظ ہیں وہ اپنے سمجھنے کے لیے تقاضا کرتے ہیں، سمجھنے کا تقاضا تو ان کے ہاں ویسے بھی کم ہے، تو وہ اپنے احوال کو محسوس کرنے کے لیے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ روایتی احوال سے واقف ہوں، روایتی تصور حقیقت، تصور عشق، تصور کائنات، یعنی تمام بڑے بڑے تصورات سے آپ ضروری واقفیت رکھتے ہوں، اور وہ واقفیت تیقن کے ساتھ ہو کہ میں جو جانتا ہوں وہی حقیقی ہے، اس درجے پر پہنچی ہوئی اعتقادی واقفیت
اگر آپ کو روایت سے ہے تو آپ حافظ کے جو طغیان احوال ہے اس میں بے دست و پائی کے ساتھ ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں، مطلب اس میں بے بسی کے ساتھ تیر سکتے ہیں۔ تو بے دل کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ بے دل کہتے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے مجھے سمجھو، یعنی مجھے سمجھنے کا کوئی اور حوالہ نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی فلسفیانہ تاریخ روایت میں، کسی بھی عارفانہ روایت میں آپ لاکھ مہارت رکھتے ہوں، بے دل پھر بھی آپ کو اجنبی لگے گا۔ تو یہ ایسے مطلب یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ہر ریڈر کے لیے، یعنی کوالیفائیڈ ریڈر کے لیے، ان کے چیلنج ہونے کی کیفیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یعنی ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ ان کے شعر کو ایک پہلو سے کھولیں گے، یعنی ان کے خیال کو ایک پہلو سے سمجھنے میں کامیابی کا احساس بھی پیدا کر لیں تو ابھی وہ احساس اچھی طرح سے پورا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ اس شعر کو جب دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو نئے زاویے سے اسے سمجھنے کے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو یعنی سمجھا ہوا بے دل نامکمل بھی ہے اور بے دل کے ساتھ اکثر irrelevant بھی ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب کلام ہے جس کی کوئی دوسری نظیر ہماری شعری روایت میں نہیں ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو چونکہ پیچیدگی ہے تو اس کی وجہ سے کثرت معنی، ان کے اشعار میں کثرت معنی کو دیکھنے کی کوشش کرنا، ان کے ایک ہی بیان کو کئی طرح کے مفہومات میں ڈھال کر ذہن میں محفوظ کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو کبھی دیکھیے، مطلب ہم نے بے دل کو پڑھا بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بے دل متضاد معانی کو اپنی مراد سمجھ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی شعر سے آپ نے معنی الف مراد لیے، میں نے معنی جیم مراد لیے، تو وہ شعر دونوں کی تائید کرتا ہے اور ہم دونوں پر حکم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر مطلب ان کو اگر آپ نے ان سے ذوقی اور ذہنی مناسبت کسی قدر حاصل کر لی ہے تو آپ اپنے سے مختلف مفہوم کو بھی پرکشش محسوس کریں گے، قابل قبول محسوس کریں گے، بلکہ اپنے فہم میں اضافے کا سبب بنا لیں گے اس متضاد مفہوم کو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، مطلب کریٹو روایت میں بھی، یعنی کریٹو پیراڈائم میں بھی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح ریشنل پیراڈائم میں بھی یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ عقل جو آبجیکٹ کو محدود کرتی ہے تعقل کے پروسیس میں لانے کے لیے، یہ آبجیکٹ کی لامحدودیت کو عقل پر حاکم کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے تعقل کا سارا نظام گویا آبجیکٹ کی حاکمیت پہ چل رہا ہے۔ یعنی عقل کا مفروضہ یہ ہے کہ تعقل غیر محدود ہے، تعقل کا موضوع محدود ہے۔ معقول کسے کہتے ہیں؟ کہ غیر محدودیت کی قوت سے اپنے موضوعات کو محدود کرنا۔ تو عقل کا تحدید کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ عقل اور تحدید آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ یہ تحدید کا مطلب سکیڑنا نہیں ہے، تحدید کا مطلب وہ اس سے قابل شناخت بننے کے لیے اپنے لیے جس چار دیواری کی ضرورت ہو وہ بنانا۔ تو عقل کیونکہ شناخت کو وجود پر ترجیح دیتی ہے، اس لیے وجود کی تحدید کرتی ہے تاکہ وہ
اس کی شرط یا اس کے ذوق پہ لائق شناخت ہو جائے۔ تو بے دل نے اس پورے، یوں سمجھیں پورے تقدیری اور تاریخی تعقل سے بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں قوت عقل ہی کی استعمال کی ہے۔ آپ سمجھیں یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی لائق ہوتے تو جدید فلاسفہ دنیا بھر میں جو ہے وہ کم از کم بے دل کے عاشق ہو چکے ہوتے، بے دل کو سند بنا چکے ہوتے، اور ہائیڈگر ہولڈر لن پہ لعنت بھیج کر اس سے آ کے بیعت کرتا۔ آپ سمجھیں یہ اتنا بڑا آدمی ہے ہمارے یہاں۔ تو اب آپ سمجھے دوسرا امتیاز ان کا یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان نتیجہ خیز منطقی ربط پیدا کرنا عقل کی ذمہ داری ہے۔ سبجیکٹ کون؟ میں۔ آبجیکٹ کون؟ یہ، وہ، تو۔ تو میں اور شے میں ایک بامانی، پروڈکٹیو اور لاجیکل تعلق پیدا کرنا یہ عقل کا کلی وظیفہ ہے، یہ عقل کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ سمجھ آئے نا کہ وجود کی دو حالتوں کے درمیان جاننے کو، ہونے کی دو حالتوں کو جاننے کی ایک لڑی میں پرونا، یہ عقل کا کام ہے۔ تو اس میں عقل سبجیکٹ کی بھی تحدید کرتی ہے، یعنی میری، اور آبجیکٹ کو بھی ڈیفائن کرنے کے لیے تحدید کرتی ہے اس کی، یعنی شے کی، میرے موضوع کی، میرے غیر کی۔ ٹھیک؟ تو بے دل سبجیکٹ کی غیر محدودیت اور آبجیکٹ کی لامتناہیت پر اصرار کرتے ہیں، اور اس پل کو بالکل ریلیٹیو، بلکہ کہیں کہیں ارریلیونٹ، کہیں کہیں ریلیٹیو، کہیں کہیں ایبسرڈ، کہیں کہیں جہالت کی شکل دے کر دکھاتے ہیں، یعنی ہونے کو جاننے میں کنورٹ کرنا ایک ایبسرڈ سرگرمی ہے، ایک جاہلانہ عمل ہے، ایک دھوکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ہم بے دل کے پرسپیکٹیو سے کہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ ذہن، یعنی ذہن کو لامحدودیت کا دعویٰ ہے، اور وہ لامحدودیت کے دعوے کے ساتھ وجود اور مظاہر وجود کی تحدید کرتا ہے، انہیں محدود کرتا ہے تاکہ اپنی لامتناہیت کا جز بنا سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی ہے اور یہ سرے سے غلط ہے۔ تو اب انہوں نے بالکل الٹ دیا کہ جاننا محدود ہے، ہونا غیر محدود ہے، جاننا غیر حقیقی ہے، ہونا حقیقی ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کے رشتے میں ایک نیہلسٹک قوت کے ساتھ آدمی داخل ہو جائے، عقل اور شے کے بیچ میں ایک نیہلسٹک فورس جب تک داخل نہیں ہوگی اس وقت تک عقل بھی ڈیفائن نہیں ہو پائے گی اور شے بھی پتہ نہیں چل پائے گی، کیونکہ وجود پر آخری ملاوٹ کیا ہے؟ وجود پر آخری ملاوٹ علم ہے، شے میں آخری ملاوٹ علم الشے ہے۔ سمجھے نا؟ یعنی وجود میں ساری ملاوٹیں جو ہوئی ہیں وہ عقل نے کی ہیں۔ تو بے دل گویا وجود کو دوبارہ سے خالص کرنے آئے ہیں، عقل کی امپوزڈ ملاوٹوں سے
وجود کو پاک کرنے آئے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ذرا ذہن میں رہیں، کیونکہ بے دل کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سے بہت کچھ تیار ہونا چاہیے، یعنی اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ اسکل ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کا میٹافزیکل ذوق ہونا چاہیے، اور لفظ اور معنی کی نسبتوں میں اترنے کے تجربات ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو پری کوالیفیکیشنز ہیں۔ بے دل کا قاری بننے کے لیے کم از کم اقبال ہونے کی ضرورت ہے، کم از کم۔ تو اس سے نیچے کی ذہانت کے ساتھ اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو خیر، تو اب آپ سمجھیں نا، جس ایبسرڈائزیشن کو ہم بے دل کا وصف بتا رہے ہیں، ایبسرڈائزیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ ہونا جاننے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں توڑ دے۔ تو جیسے ہی جاننے کو انڈو کر دیں گے ہونے میں سے، تو اس کو ہمارا ذہن ایبسرڈ کہتا ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں ایک ایبسرڈیٹی بھی ہے، اور ویسے مشورتاً کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو ایبسرڈائز کرنے کی مشق نہ ہو تو ذہن معمولی رہ جاتا ہے۔ دو ذہن معمولی ہوتے ہیں، جو چیزوں کو ایبسرڈائز نہ کر سکیں، یعنی موجودہ اسکیم آف تھنگس کو ایبسرڈائز نہ کر سکیں، اور جو ایبسٹریکشن نہ جانتے ہوں، جو ٹرانسینڈ نہ کر سکیں سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس سے، یعنی اور جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کورسپونڈنس کو اور اس کے نتائج کو ایبسرڈ نہ بنا سکیں، وہ میڈیوکر دماغ ہوتے ہیں۔ تو خیر، اب جناب، کیونکہ اب مجھے ابھی خیال آیا کہ ہم بے دل کے بیسک تھیمز پہ جائیں گے۔ اب ہم بے دل کو اپنا مرتے دم تک کا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اور ان کے بیسک تھیمز پہ جاتے ہیں۔ تو اس کا گویا ہم آغاز کر رہے ہیں سخن سے، اور سخن میں تھیم بننے کی صلاحیت اس لفظ میں زیادہ ہے نا، کیونکہ یہ اظہار کا بھی نمائندہ ہے، ادراک کا بھی ترجمان ہے۔ تو اس میں گویا پرسیپشن اور وہ پرسیپشن کے دونوں سرے مل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے سخن انہوں نے کیسے باندھا ہے۔ ہم سخن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سخن سے جو ریلیٹڈ چیزیں، جیسے خاموشی، جیسے لفظ، جیسے معنی، جیسے فہم، یہ سب چیزیں بے دل کے یہاں آتی جائیں گی۔ تو یہ سخن کا مضمون غالباً کئی نشستوں میں چلے گا، کیونکہ اس میں ان کا تصور معنی بھی آ جائے گا، اس میں خاموشی کے عرفانی حقائق بھی آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سخن اپنی میٹافزیکیلٹی کے ساتھ، ہائر ریشنیلٹی کے ساتھ، اپنی امپیریکل دلالتوں کے ساتھ، غرض ہر پہلو سے بے دل کے یہاں یہ لفظ آیا ہے۔ مطلب بے دل کے یہاں جو بھی بنیادی الفاظ آئے ہیں وہ کہیں اور بھی اتنی کثرت معنی کے ساتھ نہیں دکھائے جا سکتے۔ بے دل گویا ایک لفظ پہ اگر فوکس کر لیں نا، مطلب اسے اپنا آفیشل لفظ بنا لیں، تو لغتیں، ذہن میں موجود اس لفظ سے متعلق تصورات، یہ سب بہت پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں فلسفیانہ طور پہ سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو میں یہ دکھاؤں گا کہ بعض چیزیں جو فلسفے میں مشترک ہیں، فلسفے کی اسٹینڈرڈ اصطلاحات ہیں، وہ دیکھیے بے دل نے ایسی باندھی ہے کہ کسی ایک فلسفی کے یہاں اس اصطلاح کی اتنی تہداریاں، اتنی گہرائیاں اور اتنی اطراف نہیں ملیں گی۔ وہ ہم تجربہ کر لیں گے۔ تو بہرحال اب سخن ہے، تو سخن کہتے ہیں معنی کی کنسٹرکٹ کو۔
وہ کنسٹرکٹ جو ارادی ہو اسے بھی اور جو غیر ارادی ہو اسے بھی، جو اظہار پا چکی ہو اسے بھی، جو ابھی صرف ادراک میں ہو اسے بھی، یعنی پیور ایکسپریشن، چاہے وہ ذہن تک محدود رہ جائے ادراک کی شکل میں، چاہے وہ لفظ بن جائے اور اظہار کی فارم اختیار کر لے، وہ بہرحال سخن ہے۔ سخن ڈسکلوجر کو، ایکسپریشن کو، پرسیپشن کو، سب کو ملا کے سخن کہتے ہیں، یعنی کسی بھی قابل شناخت تصور کو سخن کہتے ہیں۔ تو اور سخن ایک بہت جامع الطرفین لفظ ہے، اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید سب سے زیادہ بامانی اور قابل اعتبار لفظ ہے وجود اور شعور کے اینڈز کا برزخ بننے کے لیے۔ یعنی اس کے دو کانٹینٹس ہیں، ایک جہت سے دیکھیں تو اس کا کانٹینٹ وجود ہے، دوسری جہت سے دیکھیں تو اس کا کانٹینٹ شعور ہے۔ ایک جہت سے دیکھیں تو یہ ہونے کی روایت میں کھپا ہوا ہے، دوسری جہت سے دیکھیں تو یہ جاننے کی روایت کا ایجنٹ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اور یہ ہونا اور جاننا دونوں سخن میں جیسے مدغم ہیں، جیسے جذب ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے ارادے اور ضرورت پہ ہے کہ ہم سخن سے شعور اخذ کرتے ہیں یا وجود اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا خیال رہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے سخن نکالا ہے ان کے کلیات میں سے، دیوان غزلیات میں سے، تو یہ کوئی کتنے 8-9 صفحے کا بنا ہے انتخاب۔ سخن تا در جہاں باقیست از معدومی آزادم، زبان گفتگو ہا بالے پروازست انقارا۔ عجیب، دیکھو کیسا پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اب اس میں پیچیدگی کا سبب جو ہے وہ انقا ہے، تو انقا کی رعایت معدومی سے ہے۔ تو انقا وہ ہے جسے موجود کہنا بھی غلط ہے اور معدوم سمجھنا بھی غلط ہے۔ انقا وہ اسٹیٹ آف بینگ ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو انقا تو سمجھتے ہی نا، انقا لفظ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ ایک خیالی پرندہ ہے۔ تو جیسے مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا، یہاں مطلب ہے غائب ہے، تو غائب کے معنی میں بھی لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ویسے ایک پرندے کا نام ہے، خیالی پرندے کا۔ اب کیونکہ ہمیں شعر کی شرح میں نہیں جانا ہے، ہمیں سخن کو دیکھنا ہے کہ کس طرح استعمال کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سخن جب تک دنیا میں باقی ہے میں معدومی سے آزاد ہوں۔ جب تک سخن کا وجود ہے میں معدومی سے آزاد ہوں، میں معدوم نہیں ہو سکتا۔ زبان گفتگو ہا، تم دیکھتے نہیں ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ زبان گفتگو ہا، کہ بولی جانے والی زبان، یہ جو بولیاں ہیں یہ گفتگو کی زبان، یہ طرح طرح سے گفتگویں ہونے والی گفتگویں، یہ انقا کے لیے وہ پر ہیں جن سے وہ اڑتا ہے۔ یعنی انقا ہماری گفتگو کے پروں سے اڑتا ہے۔ ہم جو اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، تو جتنا ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اتنا اس کی پرواز میں تیزی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم انقا کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں تو انقا معدوم ہو جائے گا۔ یعنی بات کرنا چھوڑ دیں کا مطلب یہ کہ پھر اس کا اسم بھی زبان کا حصہ نہیں رہ جائے گا نا، تو اس کا اسم بھی، اس کا لفظ بھی غائب ہو جائے گا، تو پھر وہ خود غائب ہو جائے گا۔ تو کیونکہ ایک ہونے کی ایک سطح ایسی ہے جہاں نام ہی مسمى ہے، نام خود ایک اسلوب وجود ہے۔
تو انقا لفظ بھی ہے نا، تو لفظ خود ایک سطح وجود ہے. آپ سمجھیں، ایسی سطح وجود جس پر عقل غاصبانہ قبضہ کر کے اسے اپنی پسند کا، اپنی ضرورت کا کوئی مفہوم دے دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک اسم انقا زندہ ہے، ذات انقا موجود ہے، اور جب اسم انقا غائب ہو گیا تو پھر وہ بھی معدوم ہو گیا. تو آپ کو اسی طرح جب تک باتیں ہو رہی ہیں، جب تک ہم باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جب تک ہم چیزوں کو اظہار دیے جا رہے ہیں، جب تک ہم چیزوں کا ادراک کیے جا رہے ہیں، غلط یا صحیح جیسا بھی، اس وقت تک ہم موجود ہیں. تو آپ سمجھیں، جب تک ہمارا نام، ہمارا ادراک اور ہمارا اظہار وہ حاضر ہے، وہ جاری ہے، اس وقت تک ہم بھی موجود ہیں. لیکن جیسے ہی سخن غائب ہوگا، یعنی اظہار غائب ہو جائے گا، ادراک غائب ہو جائے گا، لفظ غائب ہو جائے گا، تو ویسے ہی ہم معدوم ہیں. تو ہمارے موجود ہونے کا سب سے بڑا سامان جو ہے وہ نطق ہے، سخن ہے. آپ سمجھیں نا، وہ ہمارا ادراک ہے، ہمارے موجود ہونے کو فریز کرنے کا ماحول اور صلاحیت ہے. بے دل کے ہاں معدومی اور عدم بہت زیادہ آتا ہے. میں کہیں کھولوں گا انشاءاللہ جب عدم کے مضمون پہ جائیں گے نا، تو وہ کیونکہ مجھے ابھی خیال آیا، اس وقت کہیں بھول نہ جائیں. بے دل کے یہاں وجود عدم کی تحدید ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. عدم کی یونیورسل نتھنگنیس کی پرٹیکولرائزیشن وجود ہے. وجود کیا ہے؟ عدم کے لامتناہی رقبے کے ایک حصے میں کھنچی ہوئی چار دیواری. یہ بے دل کا بہت پسندیدہ موضوع ہے، وہ بار بار طرح طرح سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں معدومی کا لفظ آیا تو یہ خیال رہے. بے دل کے یہاں پیچیدگی تو ہے، لیکن تجسس پیدا کر دیتی ہے. وہ پیچیدگی بیزاری نہیں پیدا کرتی، تجسس پیدا کرتی، اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں ایک احساس کمتری ہو جاتا ہے. تو وہ احساس کمتری جیسے ہمیں خود کو پہچاننے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ مریضانہ انداز سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ چھوٹے کے آگے بڑا بننے میں تصنع ہے، لیکن بڑے کے آگے چھوٹا بننے میں بہت فلفلمنٹ ہے. تو یہ بے دل ہمیں یہ اصول تجربہ کروا دیتے ہیں کہ تم میں جو بھی بڑے اور چھوٹے ہیں، وہ دونوں مل کر میرے آگے چھوٹے ہی ہیں. بس یہ آپ کو یہ یقین دلا دیں گے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھی یہاں چھوٹا نکلے تو ایک تسکین ہوتی ہے نا کہ یہ اب اتنا بڑا بھی نہیں ہے. یہ سادہ سا ہے، پرلطف ہے کہ عمریست ایک عمر ہو گئی کہ درسم میرا سبق، میری تعلیم، از لب لالے خاموش تو تیرے سرخ ہونٹوں کی خاموشی سے ہو رہی. میرے معلم تیرے وہ ہونٹ ہیں جو کھلتے نہیں ہیں، جو بولتے نہیں ہیں. تو یعنی شنیدہ ام سخن نا شنیدہ را، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے سن رکھا ہے وہ سخن جو سنا نہیں جاتا، جو سنا نہیں گیا، جو سنا نہیں جا سکتا. تو میرے سننے کی تربیت اس سخن سے ہوئی ہے جسے سنا نہیں جا سکتا. میرے فہم نے اس بات سے تربیت پائی ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا.
اس بات نے مجھے بولنا سکھایا ہے جسے بولا نہیں جا سکتا. آپ سمجھ طرح طرح سے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو سب مراد ہے. تو اب اس میں جیسے لال خاموش، لال یاقوت کو کہتے ہیں نا، سرخ یاقوت کو، تو لال اگر وہ لال محبوب کے ہونٹ کو بھی کہتے ہیں، صرف لال کہہ کے محبوب کے ہونٹ بھی مراد ہوتے ہیں کہ وہاں لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو. یہ مصفی کا شعر. تو وہ یہاں لال فسوں ساز کا مطلب محبوب کے جادو پھونکنے والے ہوں. تو لالین جب کہتے ہیں تو محبوب کے لب مراد ہوتے ہیں. تو یہاں انہوں نے لب کے ساتھ باندھا ہے، تو یہاں یاقوت کی طرح کے ہونٹ. اب یاقوت میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک اس کی خاموشی، ایک اس کی سرخی. دونوں اس میں جمع ہیں، سرخی بھی جمع ہے اور اس کی دوسری رعایت یعنی خاموشی بھی اس لب کا شعار ہے. یہ کھلتا ہی نہیں، یہ بولتا ہی نہیں. اور ایک ہے جمود، ظاہر ہے وہ ہلتا نہیں ہے نا یاقوت، تو یہ ہونٹ بھی یاقوت کی طرح ساکت رہتا ہے. تو طرح طرح کی رعایتیں اس سے پیدا کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ میں عاشق ہوں، میری پرسیپشن کے عشق میری بیسک اور بلکہ واحد پرسیپشن ہے، میرا اکیلا پرسپیکٹو ہے. تو عشق کے شعور، عشق بطور شعور کی تربیت بھی محبوب سے ہوتی ہے، اور عشق باعتبار وجود کا تزکیہ اور تربیت و تعلیم بھی محبوب سے ہوتی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے عشق کے پرسپیکٹو میں رہ کر شعور ہستی حاصل کرنا ہے، یعنی عشق کے تناظر میں رہ کر مجھے حقیقت ہستی کو معلوم کرنا ہے. تو اس کا کوئی معلم ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے ہونٹوں کے علاوہ. تو اس وجہ سے محبوب سے تربیت پانے کی دو محبوب کے اعضاء ہیں جن کو عاشق لوگ اپنا مربی اور محسن بتاتے ہیں. یعنی کہ عاشق جس کے ٹرانس میں رہتا ہے، تو اس ٹرانس کے کچھ فوائد تخیلات کی شکل میں ہیں، یعنی شعور کے دائرے میں ہیں، کچھ فوائد احوال کی شکل میں ہیں یعنی وجود کے دائرے میں ہیں. تو عاشق اپنے شعور کی تکمیل اور وجود کی پوری تکمیل جو ہے وہ محبوب سے کرتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ محبوب کی آنکھیں اسے احوال وجود میں رکھتی ہیں اور محبوب کے ہونٹ اسے حقائق شعور میں رکھتے ہیں. واضح ہے نہیں بات؟ تو یہ روایت اس کے پیچھے ہے، جو اگر ذہن میں رہے تو یہ شعر زیادہ پر لطف ہو جائے گا. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا کہ سخن ناگفتہ رہا. لب کی رعایت سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے وہ بات بھی سنی ہے جو تو نے کی ہی نہیں. رہے گا یہ ہونٹ تو کچھ بول ہی نہیں رہے، تو سخن اس نے کیا نہیں نا. تو کہہ رہے نہیں، اس نے سخن کیا ہے. یہ خاموشی میری رعایت یا عام رعایت سے ہے کہ وہ ہونٹ کھل نہیں رہے، وہ ان ہونٹوں سے آواز نہیں نکل رہی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی خاموشی ان کی بے سخنی ہے، ان ہونٹوں کی بے سخنی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، خاموشی سخن کے ساتھ ہے. تو خاموشی بس اس سخن کو سنے جانے کے حدود سے بلند رکھتی ہے. واضح ہے نا؟ دودے سپند گشت سخن در دہان ماں، ایسی تصویر ہی کوئی نہیں بنا سکتا. کتنا ٹیڑھا کر کے کہا ہے کہ اب اسی مضمون کو، مضمون یہ کہ ہم نے شکوہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہ حال ہو گیا. تو اس کو سادہ طریقے سے
تقریباً اس مضمون کو سادہ طریقے سے، پرتاثیر طریقے سے سب شاعروں نے باندھا ہے کہ کرنے گئے تھے، غالب کا ہے نا، کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. اور اپنا یہ حال کر کے اٹھے ایک نگاہ میں، میر کا شعر. تو لیکن یہ کہ یہ کیونکہ ان کو مقصود ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پورے نظام احوال کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے پورے کاروبار تخیل کو ادنا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی یہ جن جن صورتوں، جن جن احساسات پہ چل رہے ہیں، یہ اس کو بالکل ہی حقارت سے رد کر کے ایک نئی اسکیم آف ایموشنز اور اسکیم آف امیجنیشن بناتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا، بے دل بہت ایروگینٹ ہے، اور لیکن یہ کہ ان کی ایروگینس جو ہے وہ جواز رکھتی ہے. مطلب وہ اپنی ایروگینس کی حفاظت افلاطون کے آگے بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا، وہ اس درجے کے آدمی ہیں. تو آپ کہنے می خاص دل، میرے دل نے چاہا یا میرا دل چاہتا رہا کہ تیری جو ظالمانہ خو ہے، تیری بد مزاجی اور ظلم شیاری پر تجھ سے شکوہ کیا جائے، یعنی تجھ سے شکایت کرنے کی جرأت کی جائے. تجھ سے شکایت، دم زنت یعنی بات کرے، تجھ سے شکایت کرے اور تھوڑی سی شکایت کر دیں. کہنا یہ چاہتا تو ہے دل، چاہتا تو رہا دل، لیکن دل کی خواہش کس طرح پوری ہوئی، یعنی کہ دل کے اس چاہنے کا کیا نتیجہ نکلا، کیا میں نے اس سے شکایت کر دی؟ تو کہنا ہے کہ اس خواہش پہ شکایت کا سخن تو مجھ میں پیدا ہو گیا، سخن تو بن گیا، لیکن وہ سخن اس کے حضور میں عرض کیے جانے کی بجائے دودے سپند گشت سخن در دہان ما، کہ وہ ہرمل کے کالے دانے کو جو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس سے جو دھواں اٹھتا ہے نا، تو وہ دھواں جو وہ سخن میرے منہ میں اس دھوئیں کی طرح بھر کے غائب ہو گیا، مطلب باہر ہی نہیں نکلا. آپ سمجھیں کہ اب اس میں طرح طرح کی رعایتیں ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ سخن کو اس طرح شاید ہی کسی نے کہا ہو کہ سخن در دہاں، یہ فیض ہے نا کہ ہزار گون سخن در دہان و لب خاموش، یہ غالب. لیکن سخن در دہاں کا مطلب انہوں نے بدل دیا. انہوں نے کہا کہ جو سخن ہے وہ میرے منہ میں دھوئیں کی طرح بھر گیا، ہرمل کے دانے کے دھوئیں کی طرح بھر گیا. تو اس کو میں نکالتا کیا، وہ تو دھواں ہی نکلتا، اگر میں اس کو منہ سے نکالتا تو دھواں ہی نکلتا، یعنی سخن دھواں بن گیا. سخن اپنی قبل اظہار سطح پر بھی دھواں بن گیا. ابھی وہ قبل اظہار سطح پر ہے نا، منہ پہ ہے، تو وہیں دھواں بن گیا. تو کمال کا ہے، مطلب بہت ہی ہانٹنگ ہے یہ. تو دوسرے اس میں رعایت یہ ہے، سخن کا مطلب سخن شکایت، یہ سادہ ہے. اس میں رعایت یہ ہے کہ دل دانہ سپند ہے. یہ سپند کا دانہ کیا ہے کہ جس کی تقدیر ہے آگ میں جلنا، وہ تو اسی کام آتا ہے نا کہ ہرمل کا دانہ کہتے ہیں اسے، وہ آگ میں پھینکا جاتا ہے تاکہ خوشبو ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو دل بھی دانہ اسپند ہے یا سپند ہے کہ اس کی تقدیر ہی ہے کہ آگ میں رہے. تو اب یہ سپند دل ہے، اس دل کے جلنے کا دھواں سخن بنا ہے. سخن اس دل کے جلنے کا حال نہیں ہے، سخن اس دل کے جلنے کے عمل میں جو سب سے کمتر چیز ہے وہ ہے، یعنی حال کا جو سب سے کمتر پارٹ ہے وہ اس کا اظہار ہے. تو
بہت سجا ہوا، بہت رعایتوں والا شعر ہے یہ. بے دل ز سخن ہائے تو مست است شنیدن، تحریک زبان قلمت موج شراب است. کہ بے دل تیرے سخن سے سماعت مست ہے، سماعت تیرے سخن سے سرشار ہے. تو تیری ہر بات سماعت کو سرشار کر دیتی ہے، اور تیرے قلم کی زبان کی حرکت، یعنی قلم کی زبان نب ہے، وہ زبان کی بناوٹ بھی وہ ہے کہ تیرے قلم کی زبان کی حرکت گویا موج شراب کی حرکت ہے. موج شراب سمجھتے ہیں نا، کہ جہاں وہ شراب کا خط بنتا ہے تو وہ شراب اونچی ہلتی ہے نا، تو اونچی نیچ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موج شراب. پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، اس ردیف پہ غالب کی غزل ہے. تو بس اس میں دکھانا یہ تھا کہ وہ جو تصویر بنانا اور مبالغہ کرنا وہ کیسا ہے یہاں پہ، کہ تیرا سخن سمجھ کی گرفت میں نہیں آتا، تیرا سخن مخاطب کو ایک ٹرانس میں لے آتا ہے، وہ ٹرانس جو اس کے ہونے کو مکمل کرتا ہے، اس کے جاننے کو غیر ضروری بنا کر. شنیدن آپ سمجھتے ہیں نا، شنیدن ہمیشہ پیسیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے. سننا یعنی سمع و طاعت، سنو، مانو اور عمل کرو، ٹھیک ہے نا. شنیدہ علم پیسو ہوتا ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ تیرے سامنے ادراک کو پیسو ہی ہونا پڑتا ہے، اور وہ اگر پیسو ہونے کے لائق ہو جائے تو اسے ہستی سے سرشار ہونا اور اپنے حقائق کو ایکسپیرینس کرنا میسر آ جاتا ہے. تو تیرے قلم کی زبان اس طرح ہلتی ہے جیسے باطن کو روشن کرنے، باطن کو اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رکھنے، باطن کو حضوری کے احوال میں غرق رکھنے والی شراب کی موج حرکت کرتی. شراب کی موج، شراب کسے کہتے ہیں؟ باطن کو حق سے انسپائرڈ رکھنا، چاہے از روح عقل چاہے از روح قلب. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں. تو تیرا ہر اظہار وہ انسپریشن ہے جو تیرے مخاطب کو حالت تکمیل تک پہنچاتا ہے، ان کے جاننے کی ضروریات کو ایک طرف کر کے، ان کے جاننے کی ضروریات کو فضول قرار دے کر ان کے ہونے کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. آپ ریئلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ حق کے حضور میں رہنا، وہ ہونے کے احوال میں رہنا ہے، جاننے کی حالتوں میں رہنا نہیں ہے. حق سامنے آ جائے تو وہ ہونے کا ایک نظام چلے گا، جاننے کی دکان بند ہو جائے گی.